اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آخر ہے کیا؟ سب سے پہلے ہمیں چرواہے کے نقطۂ نظر سے دسترخوان کا مطلب دیکھنا ہوگا۔ یہ ہے چراگاہ کی زمین، اور در حقیقت یہ بلند پہاڑ کی چوٹی پر ایک ہموار جگہ ہوتی ہے جہاں پہنچنا بے حد مشکل ہوتا ہے، لیکن وہاں بہت صحت بخش گھاس ہوتی ہے۔ بعض اوقات خدا ہمیں ایسی ہی جگہ لے جاتا ہے جہاں پہنچنا ہمارے لیے بے حد مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ چرواہا وہاں وقت سے پہلے پہنچتا ہے اور وہ اس چراگاہ کی زمین کو تیار کرتا ہے۔ اس زمین پر نمک اور معدنیات پھیلی ہوتی ہے بھیڑوں کی اچھی نشو و نما کے لیے۔ وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ صحت بخش گھاس اور اچھی سبزہ ہو۔ وہ زہریلی جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے، اور مجھے یہ بات پسند ہے، کہ اگرچہ وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن کچھ پھول بھی جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ سنیے، وہاں کچھ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بھیڑیں وہاں جائیں گی اور جو انہیں اچھا لگے گا وہ کھا لیں گی۔ میرا مطلب ہے اگر اچھی چیز ہے تو اچھی ہی ہوگی، لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ آمین۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو آپ کی تعریف کرتا ہے آپ کے لیے اپنے ذہن میں درست مقاصد بھی رکھتا ہو۔ بہت سے لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں یا آپ سے زیادتی کریں یا آپ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا چرواہا جانتا ہے کہ کچھ اچھی چیزیں بھی زہریلی ہو سکتی ہیں جو آپ کی جان لے سکتی ہیں۔ بعض اوقات خدا آپ سے کچھ اچھی چیزیں لے لے گا جو آپ کے خیال میں اچھی ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ خیر، ابلیس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابلیس زندہ ہے اور زمین پر حکومت کرتا ہے اور وہ ہمارے خلاف آئے گا، لیکن اگر ہم نے واقعی خود کو خدا کے ہاتھ میں دے رکھا ہے اور پورے دل سے اس سے محبت کرتے ہیں تو خدا اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جہنم کا کوئی ابلیس کسی بھی طرح آپ کو مستقل نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب میرا ایمان ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارے لیے دسترخوان لگائے رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ضیافت کریں، لیکن اکثر ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ ہم لیں اور اس نے ہمارے لیے تیار کیا ہے اسے کیسے حاصل کریں، کیونکہ ہم خود کو اس کی نظر سے نہیں دیکھتے جیسے خدا دیکھتا ہے۔ اب ہم 2 سیموئیل 9 باب دیکھتے ہیں اور خدا کے کلام سے سبق سیکھیں۔ ایک عظیم سبق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کی معیشت میں آپ کو ہر اس چیز کا حقدار ہونے کی ضرورت نہیں جو وہ آپ کے لیے کرتا ہے۔ آپ کو صرف ایمان رکھنا ہے کہ وہ بھلا ہے۔ آپ اپنے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ خوشخبری یہ ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو کمزور ہیں، ہم غلطیاں کرتے اور ناکام ہوتے ہیں، لیکن خدا ہر حال میں ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور سب سے بہترین بات جو خدا کے کلام میں آپ پائیں گے کہ روحانی طور پر کامل نہ ہونے کے باوجود جب بھی آپ مشکل میں پڑتے ہیں تو بھی جب خدا کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے مسائل پر کام نہیں کرے گا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا، او کیونکہ تم نے یہ کیا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، او کیونکہ تم نے وہ کیا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کچھ غلط کیا۔ اگر آج صبح آپ اس مقام پر ہیں جہاں آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، توبہ کرنے اور درست کام کرنے کی کوشش کرتے، تو آپ کو خدا سے کچھ کرنے کے لیے کہتے ہوئے ذرا بھی شرمانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو خدا کی بھلائی کے حقدار ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہی رحم کہلاتا ہے۔ خداوند مجھے برکت دے اور میرے تصورات سے بڑھ کر مجھے خوشحالی عطا کر۔ اور آپ اگلی آواز سنیں گے کہ ابلیس کہہ رہا ہے، خیر آپ اس کے حقدار نہیں۔ اگر آپ واقعی جاننا چاہتے کہ مسیح میں آپ کی حیثیت کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں، اور یہی انجیل کی خوشخبری ہے کہ میں تو اس کا حقدار نہیں، لیکن یسوع اس کا حقدار ہے۔ میں اسے حاصل کروں گا کیونکہ میں اپنے نام میں نہیں، اس کے نام میں خدا کے پاس آتا ہوں۔ یہ تو اتنی بہترین بات ہے کہ سچ لگتی ہی نہیں۔ خدا کے کلام میں یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ 2 سیموئیل 9 باب 1 آیت۔
پھر داؤد نے کہا کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں؟ اب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے خدا کہہ رہا ہو کہ کیا مسیح کی کلیسیا میں کوئی ہے جس پر میں یسوع کی خاطر مہربانی کروں؟ یونتن اور داؤد کے درمیان عہد کا رشتہ تھا جیسے ہمارے اور خدا کے درمیان عہد کا رشتہ ہے، اور آج کے زمانے کی نسبت اس زمانے میں عہد کا رشتہ زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ جب آپ کسی کے ساتھ عہد کے رشتے میں ہوتے ہیں تو جو کچھ ہمارا ہے وہ اس کا بھی ہوتا ہے، اور جو اس کا ہے وہ آپ کا بھی ہوتا ہے، اور یہ نہ صرف آپ ہی کے رشتے تک ہوتا ہے بلکہ آپ کی نسل تک جاتا ہے، آپ کے بچوں اور ان کے بچوں اور ان کے بچوں تک۔ اور اب یونتن مر چکا ہے لیکن داؤد ابھی زندہ ہے اور بادشاہ ہے۔ ساؤل مر چکا ہے اور داؤد اپنے دوست یونتن کی نسل میں سے کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے جو اس کا عہد کا دوست تھا۔ اب اگر آپ ایک ذہین چھوٹے سینٹ ہیں تو آج صبح آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے، اور ساؤل کے گھرانے کا ایک خادم بنام زیبا تھا، اسے داؤد کے پاس بلا لائے۔ بادشاہ نے اس سے کہا کیا تو زیبا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تیرا بندہ یہی ہے۔ تب بادشاہ نے کہا اس سے کہ کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا تاکہ میں اس پر خدا کی سی مہربانی کروں؟ زیبا نے بادشاہ سے کہا یونتن۔ اب آیت 3 دیکھیں۔ یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ ہاں ایک شخص بچا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سی خرابیاں ہیں۔ وہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی آپ مدد کرنا چاہیں گے، وہ کسی مدد کا حقدار نہیں، اس کی زندگی میں بہت سے مسائل ہیں۔ تب بادشاہ نے اس سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ زیبا نے بادشاہ کو جواب دیا وہ لودیبار میں امییل کے بیٹے مکیر کے گھر میں ہے۔ اور آیت 5 داؤد بادشاہ نے اسے بلوا لیا۔ اور مجھے آیت 7 بہت پسند ہے۔ داؤد نے اس سے کہا مت ڈر، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا۔ آپ جانتے ہیں خدا آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ ڈرے نہیں، اپنی ماضی کی غلطیوں پر خوفزدہ زندگی بسر نہ کریں، چاہے وہ آج صبح ہی کی غلطی ہو۔ میں یسوع کی خاطر تم پر مہربانی کروں گا۔ میں تم پر اپنی بھلائی اس لیے ظاہر نہیں کروں گا کہ تم اس کے حقدار ہو یا تم نے یہ کمائی ہے، بلکہ جو یسوع نے تمہارے عوض کیا اس وجہ سے۔ یہ ہے مسیح میں ہونے کا مطلب۔ آمین۔ کسی کو ضرور خوش ہونا چاہیے۔ اور داؤد نے اس سے کہا مت ڈر، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر تجھ پر ضرور مہربانی کروں گا، اور تیرے باپ ساؤل کی زمین تجھے پھر دوں گا۔ اور یہ سنے، اور تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کر۔ ہمیشہ میرا دسترخوان، اب کھانے کا مطلب ہے قبول کر۔ اور باب کے اختتام تک وہ 1 2 3 4 مرتبہ یہ کہتا ہے کہ میرے دسترخوان پر کھانا کھا، میرے دسترخوان پر کھانا کھا، میرے دسترخوان پر کھانا کھا۔ اگرچہ تو دونوں پاؤں سے لگڑا ہے لیکن آ اور میرے میز پر کھانا کھا۔ اور کئی برس پہلے جب پہلی بار مجھے مکاشفہ ملا تو اس بات نے میرے لیے ایک عجیب کام کیا، کیونکہ ان سب چیزوں کی وجہ سے جو میری زندگی میں غلط ہوئی میں اپنے بارے میں برا محسوس کرتی تھی۔ اور اگرچہ میں اب مسیحی اور خدا کی خدمت میں تھی، لیکن بجائے اس بات پر کہ یسوع نے میرے لیے کیا کچھ درست کیا، میری توجہ اس بات پر تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں جو غلط کیا۔ خدا کے بارے میں حساس ہونے کے بجائے میں گناہ کے لیے حساس تھی۔ جی، کیا کوئی گھر پر ہے؟ اپنی تمام غلطیوں پر نظریں لگائے نہ رکھیں، ان کا اقرار کریں اور ان کے لیے خدا سے معافی مانگیں، لیکن آگے بڑھیں اور اپنی نظریں خدا پر لگائیں اور دعا میں دلیر بنیں۔ جائیں اور خدا سے وہ سب کچھ مانگیں جو آپ چاہتے ہیں اور جو آپ کی ضرورت ہے، اور وہ بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ خوف زدہ نہ ہوں اور بلند آواز میں کہیں، اس لیے نہیں کہ آپ ان کے حقدار ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ خدا کے فرزند ہیں اور آپ یسوع کے نام میں آتے ہیں۔ میں کبھی بھی اس عورت کو نہیں بھول سکتی جو ایک دفعہ مجھے اسٹور میں ملی۔ وہ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کام کرتی تھی اور وہ بہت برسوں سے مسیحی تھی، لیکن وہ ایسے مسیحی فرقے سے تھی میرے خیال میں جو ہمارے ساتھ خدا کی مہربانی سے پیش آنے کے بارے میں زیادہ نہیں سکھاتے۔ لہٰذا میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی ملازمت کیسی جا رہی ہے، کیا اسے کمیشن کی صورت میں ادائیگی ہوتی ہے یا تنخواہ ملتی ہے؟ اور اس نے کہا کہ اسے تنخواہ ملتی ہے، لیکن کچھ کوٹا ہے جو انہیں پورا کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ یہ کوٹا پورا نہیں کرتے تو ان کی ملازمت ختم ہو سکتی ہے۔ اور اس نے کہا
کہ آج کل اسے کچھ زیادہ گاہک نہیں مل رہے، اور ہم باتیں کر رہے تھے اور معلوم ہوا کہ وہ مسیحی ہے، اور میں نے کہا اچھا تو تم دعا کیوں نہیں کرتی اور خدا سے کیوں نہیں کہتی کہ تمہارے اسٹور میں لوگ بھیجے؟ اور اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میرے 3 سر ہوں۔ میرا مطلب ہے یہ وہ عورت تھی جو اپنی زندگی کے 30 برسوں سے چرچ جا رہی تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خدا سے کہہ سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی صورت میں اس کی مدد کرے اور گاہک بھیجے۔ اور اس نے میری طرف دیکھا اور بولی اچھا لیکن کیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بے شک، خدا تمہیں برکت دینا چاہتا ہے، لیکن آج میری بات سنیں، تم پاتے نہیں کیونکہ تم مانگتے نہیں۔ اگر آپ خدا سے کچھ مانگتے نہیں تو آپ کو کچھ ملے گا بھی نہیں، اور میں تو بجائے کم مانگ کر اسے پورا حاصل کروں، خدا سے بہت کچھ مانگ کر اس کا آدھا لینا پسند کروں گی۔ مانگنے پر خدا آپ سے ناراض نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ چیز آپ کو ملے گی نہیں، لہٰذا خوفزدہ نہ ہو۔ اب دیکھیں 8ویں آیت۔ جب داؤد نے کہا کہ تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کر، اس کے بعد 8ویں آیت، تب اس لنگڑے نے سجدہ کیا اور کہا تیرا بندہ ہے کیا چیز جو تو مجھ جیسے مرے کتے پر نگاہ کرے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، آپ سے دوبارہ پوچھتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا آپ خود کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسا خدا اپنے کلام میں کہتا ہے کہ آپ ہیں؟ کیا آپ ابھی بھی دشمن کے جھوٹ پر کان دھرتے ہیں؟ اس مشقت کی چکی کو چھوڑ دیں، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو محنت کرنا اور اس کا حقدار بننا ہے جو خدا آپ کو دیتا ہے۔ اس کا رحم ہر روز نیا ہے۔ آمین۔ اور میں نے جان لیا کہ اگر وہ ہر روز رحم کی نئی کھیپ بناتا ہے تو مجھے گزشتہ پرانا کوٹا ختم کر لینا چاہیے۔ اور 10ویں آیت میں وہ کہتا ہے تو میرے دسترخوان پر ہمیشہ کھانا کھائے گا، اور آیت 11 یہ کہتی ہے اور تو میرے دسترخوان پر ہمیشہ کھانا کھائے گا، اور آیت 13 کہتی ہے آئیے آیت 13 مل کر پڑھتے ہیں۔ سو مفیبوس یروشلم میں رہنے لگا کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا، اور اگرچہ وہ دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا، اور مجھے یہ بہت پسند ہے کہ اگرچہ اس کی کمزوریاں اور ناکامیاں اس کی زندگی کے ساتھ تھیں، لیکن اس نے بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھانا کبھی بند نہ کیا، کیونکہ یسوع نے ہماری قیمت چکا دی تاکہ ہم اس لائق ہو سکیں۔ آمین۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ مجھے یہ حصہ بہت پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان دھاڑتے ہوئے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے، لیکن جو بات میں چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیں یہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں کہ آپ دکھوں میں سے گزرتے ہوئے بھی اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ میرے خیال میں آپ نے میری بات نہیں سنی۔ اس بات میں کوئی برائی نہیں کہ دکھوں میں سے گزرتے ہوئے بھی آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دیانتداری کی بات ہے کہ شاید یہ بیان ہی وہ وجہ ہو جس کے لیے آپ میں سے کچھ لوگوں کو خدا آج یہاں لایا ہو۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو ابلیس پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ ہماری شادمانی برداشت نہیں کر سکتا۔ خوشی طاقت ہے، اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کسی دکھ کا شکار ہیں تو وہ اس مصیبت کے دوران زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، لیکن وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ جب ہم دکھوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم بادشاہ کی میز پر جا سکتے ہیں اور بہترین ضیافت کھا سکتے ہیں، ہم اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں؟ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ واو! گرمیوں کا موسم بھیڑوں کے لیے مکھیوں کا موسم ہے۔ ہر طرح کے طفیلی کیڑے بھیڑوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ناک میں گھسنے والی مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں اور خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ بھیڑ کی ناک میں انڈے دے دیتی ہیں اور بھیڑ کی ناک ہی میں وہ انڈے پرورش پاتے ہیں، اور ان سے باریک کیڑے پیدا ہوتے ہیں جو ناک کی نالی میں سے گزرتے ہوئے بھیڑ کے سر میں جاتے اور اس کے گوشت میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ اس سے شدید جلن
اور سوزش پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے جوائس، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ اسے کیا ثابت کرو گی۔ اچھا تو یہ لیجئے، بے شک شیطان یعنی ابلیس اپنی باتوں کو ہمارے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے اور ہمارے ذہنوں پر اثر انداز ہو کر زندگی کے ہر حصے میں وہ اپنے بالکل چھوٹے چھوٹے انڈے جمع کرتا ہے جو کیڑوں میں بدل جاتے ہیں، اور وہ ہمارے ذہن میں گھس کر وہاں سے ہماری ساری زندگی میں سوزش پیدا کرتے اور اس پر اثر انداز ہو کر اسے کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ اس کے برعکس مسیح کے وسیلہ خدا مجھے کیا پیش کرتا ہے؟ اگر میں اس کا یقین نہیں کرتی تو یہ مجھے نہیں ملے گا۔ تیرے ایمان کے موافق تیرے ساتھ ہو۔ میں خوشخبری پر ایمان رکھ رہی ہوں۔ میں ہر روز کہتی ہوں خداوند میں اچھی خبر کی تلاش میں ہوں۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن مجھے زندگی میں اکثر حوصلہ افزائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں بہت محنت کرتی ہوں۔ آج جب گھر جاؤں گی تو بہت تھکی ہوں گی دیکھنے کے لیے کہ کارڈینلز دوبارہ جیتے ہیں کہ نہیں، ڈیو بیس بال کا کھیل دیکھنے جائیں گے۔ آمین۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور میں خوش ہوں کہ وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجھے بھی کوئی اچھی خبر چاہیے۔ میں نے سیکھا ہے کہ جو مجھے چاہیے اگر لوگ مجھے نہیں دے رہے تو مجھے لوگوں سے خفا نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا میں خدا کے پاس جاتی کہ جو میں چاہتی ہوں اس سے مانگوں، اسے اس کا بندوبست کرنے دوں۔ لیکن دیکھیں، اگر آپ اس کی توقع نہیں کرتے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ کو اچھا بننا پڑے گا تو آپ کسی بھی چیز کی توقع نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جیسی بھی ہو ہمیں بس گھٹیا اور بری زندگیاں گزارتے رہنا ہے اور خدا اپنی برکات ہم پر انڈیلتا رہے گا۔ میں ان کی بات کر رہی ہوں جو خدا سے محبت کرتے ہیں اور غلطیاں کر جاتے ہیں اور ان پر نادم ہوتے ہیں، اور آپ حقیقتاً اگر آپ راست بازی کی راہ پر آگے بڑھ رہے ہیں اور ہر روز آپ اس میں روشن اور روشن تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ وہاں نہیں ہیں جہاں آپ کو ہر وقت ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے گزشتہ رات کہا، خدا کا شکر ہے کہ میں وہاں نہیں جہاں میں تھی، لیکن میں وہاں بھی نہیں جہاں مجھے ہونا چاہیے، لیکن میں کہیں درمیان میں ضرور ہوں، اور خدا کے ساتھ چلتے رہنے کا میرا دل آگے بڑھتے رہنا ہے۔ سنیے، اپنے آپ پر خفا ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ ہمیشہ درست کام نہیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، ابلیس ہمارے ذہن کو پراگندہ کرنا بہت پسند کرتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ صرف اس جگہ پر آج جو لوگ ہیں، بلکہ جو ساری دنیا میں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو بھی شامل کر لیں تو میں سوچتی ہوں کہ کتنے جھوٹ ہیں جن کا ہم یقین کر رہے ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں جو ابلیس نے ہمیں سال ہا سال سے کہی ہیں جن کو آپ سچ مانتے ہیں، اور یہ جاننے کا واحد راستہ کہ یہ سچ نہیں یہ ہے کہ یہ معلوم کریں کہ یہ کیا کہتی ہیں۔ اور دیکھیں، اچھی بات یہ کہ یہ محض کوئی رومانوی ناول پڑھنے کی طرح نہیں، اگرچہ یہ ایک رومانوی ناول بھی ہے، لیکن اس میں قوت ہے۔ آپ سوچتے کہ آپ میں کچھ اچھائی نہیں، تو آپ اس میں کئی دفعہ پڑھ چکے کہ آپ خدا کے سامنے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، اور کہ آپ میں ناراضگی نہیں بلکہ خدا نے آپ کو راست بازی عطا کی، اور اس کو شاید 1000 دفعہ پڑھنا پڑے تاکہ بالآخر یہ کلام آپ کے ذہن کو نیا بنا دے گا اور آپ مختلف انداز میں سوچنا شروع کر دیں گے، اور پھر جب آپ کے سامنے دسترخوان بچھایا جائے گا تو آپ اٹھیں گے اور ضیافت کریں گے۔ آمین۔ میں کئی برسوں سے مختلف انداز میں یہ پیغام سنا رہی ہوں، اور میں نہیں جانتی، شاید 25 سال پہلے میرے بچوں نے مجھے یہ پیغام دیتے سنا کہ میں کہہ رہی تھی کہ جب ہمیں میز پر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے اور مزید مانگنا چاہیے، ہم میز کے نیچے فقیروں اور نوکروں کی طرح رینگتے ہوئے جاتے ہیں اور میز سے گرے ہوئے ٹکڑے کھانے پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو ایک شکر گزاری کے موقع پر ہم نے کافی محنت کی اور ایک اچھا کھانا بنایا، جیسے اکثر خاندان کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پیسٹریاں بنائی جاتی ہیں اور مرغابیاں بنائی جاتی ہیں، معلوم ہے، اور سب کچھ موجود تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ باہر میز پر سجایا، بالکل جیسے چرواہا
چراگاہ کی سرزمین تلاش کرتا ہے اور اس پر محنت کرتا اور تیار کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر چیز ٹھیک اور سب کچھ اچھا ہے۔ اور یہ لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے اور مختلف چیزیں کر رہے تھے۔ میں نے کھانے کے کمرے سے انہیں آواز دی جہاں میز پر کھانا لگا ہوا تھا اور میں نے کہا اچھا اب کھانے کا وقت ہے، باہر آؤ اور کھانا کھا لو۔ اور میرے سارے بچے باہر آ گئے اور میز کے نیچے گھس گئے اور رینگتے ہوئے کہنے لگے، او ماں، ہم اس لائق نہیں کہ آپ کی میز سے کھائیں۔ او پیاری ماں، ہم کم وقت ہیں، ہم آپ کی میز پر نہیں بیٹھ سکتے، صرف چند ٹکڑے ہی نیچے پھینک دیں، ہمارے لیے کافی ہوں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگرچہ میں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن مجھے شرمندگی ہوئی اور میں نے سوچا اس فرش سے اٹھو اور یہاں آؤ اور میرے ساتھ بیٹھو، میں نے محنت کر کے یہ کھانا تیار کیا ہے، ادھر آؤ اور کھاؤ۔ اور آپ جانتے کہ آج خدا بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا ہے۔ میز کے نیچے گھس کر رینگنا بند کرو اور ان چند ٹکڑوں سے سیر نہ ہو۔ اور اگر خدا کہتا ہے کہ دسترخوان بچھا ہے تو آپ کو اٹھنا اور کھانا کھانا ہے، اور جو کچھ آپ کو مل رہا ہے آپ کو پسند ہے، تو اس بات کے لیے شرمندہ نہ ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا اور دیں۔ خوشخبری، خوشخبری، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بائبل میں تیل پاک روح کو ظاہر کرتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، مطلب ہے کہ میری زندگی میں تو نے مجھے پاک روح کی حضوری سے مسا کیا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ مسا کے بارے میں کیا جانتے اور کیا نہیں جانتے، لیکن مسا کا مطلب ہے پوری طرح رنگ دینا یا کسی چیز کو پورے جسم پر مل دینا۔ لہٰذا لفظی طور پر بطور خدا کے فرزند، اگر آپ جانتے ہیں کہ خدا کی حضوری میں کیسے چلنا ہے، تو آپ پاک روح کی طاقت سے مکمل طور پر گھرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جو کچھ آپ کے ارد گرد اس دنیا میں ہو رہا ہے، آپ کے اندر اس سے کچھ اس سے مختلف اور فرق ہوگا۔ اور دوستوں، یہ مسا آپ کو تازگی دیتا ہے، اور یہ میرا مطلب ہے کہ میں صرف موسیقی اور مسا کے ساتھ موسیقی میں فرق جانتی ہوں، میں صرف بولنے اور مسا کے ساتھ منادی میں فرق جانتی ہوں۔ ہمیں جاننے اور مسا کو پہچاننا سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کسی شخص پر یا جو کچھ وہ بول رہے ہیں اس پر خدا کے مسا یا خدا کی حضوری ہی ہے جو آپ کی زندگی میں سے جوؤں اور بندھنوں کو توڑتی ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ داؤد اپنی زندگی میں خدا کی حضوری کی اہمیت کو سمجھتا تھا، اور یہ چرواہے داؤد کی زندگی کی عظیم ترین باتوں میں سے ایک ہے۔ زبور 27 اس کی 4 آیت میرے لیے زندگی بدلنے والا حوالہ تھا۔ یوں لکھا ہے، میں نے خداوند سے درخواست کی ہے کہ میں اس کا طالب رہوں گا، کہ عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں۔ جب خدا نے مجھے یہ سکھانا شروع کیا، میرا مطلب ہے کہ کوئی ایک چیز نہیں تھی جو مجھے چاہیے تھی، بلکہ میرے پاس چیزوں کی فہرست تھی جو ایک شادمان مسیحی ہونے کے لیے مجھے درکار تھی۔ ان میں سے زیادہ تر اضافی اون تھی، وہ چیزیں جس کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیا کوئی گھر پر ہے؟ اور جب میں نے کہنا شروع کیا، اے خدا، ان سب چیزوں سے بڑھ کر میں تجھے چاہتی ہوں، ہمیں خدا کے ہاتھوں کے نہیں، اس کے چہرے کے طالب ہونا ہے۔ ہمیں اس کی حضوری کے طالب ہونا سیکھنا ہے۔ ہمیں اس کی نعمتوں کی نہیں، اس کی حضوری کی تلاش کرنا ہے۔ سنیے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری چھوٹی کتیا کو ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے اگر وہ میرے ساتھ ساتھ رہے، میرے پیچھے پیچھے آئے، میرے قدموں میں بیٹھے، اپنے چھوٹے سے پنجے اوپر اٹھائے، میری گود میں بیٹھنا چاہے۔ گزشتہ رات وہ میری گود میں بیٹھی تھی، لیکن وہ میری گود سے اتر کر ڈیو کی گود میں جا بیٹھی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تمہیں شادمان گھر صرف اس لیے ملا ہے کیونکہ میں تمہیں چاہتی تھی۔ لیکن میں یہاں ایک نقطہ واضح کرنا چاہتی ہوں، سنیں، اگر آپ خدا کے چہرے کے طالب ہوں گے تو اس کے ہاتھ ہمیشہ کھلے ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کے ہاتھوں کے طالب ہوں گے تو یہ اس کی توہین ہوگی۔ بالفاظ دیگر، خدا کے پاس صرف اس وقت نہ جائیں جب آپ کو کچھ لینا ہو، بلکہ اس کی خاطر اس کے پاس جائیں۔ مجھے تیرے مسا کی ضرورت ہے، مجھے تیری حضوری کی ضرورت ہے، میرے سر کو تیل سے مسا کر۔
خیر، ہم ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ خدا ایک اچھا چرواہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ آپ کی زندگی میں کچھ اچھی چیزیں واقع ہوئی ہیں جو اچھی نہ ہو یا آپ کو اچھی محسوس نہ ہوتی ہوں، لیکن خدا پھر بھی بھلا ہے۔ اور آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ خدا کی شخصیت کی وجہ سے اس کے طالب ہوں، نہ کہ اس لیے کہ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ اس کے ہاتھوں کے نہیں، چہرے کے طالب ہوں۔